السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج ہفتہ ہے 16 مئی 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انمول عرف پنکی ایک بار پھر خبر میں ہے۔ پیشی تھی آج اس کی کراچی کی دو مختلف عدالتوں میں، کوکین کوئین کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن اس کی پیشی اہم نہیں، کیس اس پہ کیا ہے یہ اہم نہیں، اس نے جو بیانات دیے عدالت کے روبرو اور جو میڈیا کے ساتھ تھوڑی بہت اس کی گفتگو ہوئی، کس طرح سے اسے لایا گیا، کیا اس نے انکشافات کیے اور اس کے موبائل فون سے ملا کیا ہے۔ ایک لسٹ ہے جو شوبز ستاروں سے بھری پڑی ہے، اور دوسری لسٹ ہے جس میں کچھ سیاستدانوں کے نام آتے ہیں۔ اور اصل سوال جو میں اٹھا رہا ہوں، کیا یہی وہ اصل کردار ہے اس دھندے کا، یہ انمول المعروف پنکی، یا اصل کردار کوئی اور ہے اور یہ سائیڈ کریکٹر تھا، معاون کردار تھا جس کو مرکزی بنا دیا گیا؟ تین نقطے اٹھتے ہیں کیونکہ پورے پاکستان کی نظر اس کیس پہ ہے، میڈیا اسے ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ ایک، آج پنکی نے بابا نامی شخص کی جانب سے بھیجا گیا کون سا بندہ تھا جس کی تلاش کی، یہ پنکی کے پیچھے بابا سائیں ہے کون؟ نمبر ایک، یہ سندھ پہنچنے سے پہلے 22 دن کہاں تھی؟ پکڑی لاہور سے گئی، لاہور میں جہاں رہتی ہے اس کا کرایہ کیا ہے؟ وہ جو تفصیل ہے، وہ میرا وہ سوال جو پہلے میں نے اٹھایا کہ یہ اصل کردار ہے کیا، اس کی تائید کرتی ہے۔ نمبر تین، بنی گالا میں یہ سامان پہنچاتی تھی، یہ اس نے خود، اس کے وکیل نے عدالت کے روبرو بھی کہا اور باہر بھی اس نے میڈیا سے گفتگو۔ اور اہم ترین مدعا، جب یہ دوسری عدالت میں پہنچی تو وہاں ایک صحافی، میرے خیال شاہد حسین تھے، انہوں نے سوال پوچھا کہ اس بارے میں کیا کہیں گی، تو اس نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے صنم، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو ان کے صنم کون ہیں، یہ کس کا ذکر کر رہی ہیں، ان کی فہرست سے کیا ملا، اور دیگر جو لوازمات ہیں اس کے اوپر گفتگو۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ کہ پنکی نے جب بنی گالا کا نقطہ اٹھایا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ بیان دوں، تو ہمارے جو پی ٹی اے کے حامی دوست ہیں اور جو پی ٹی اے کے مخالف حکومتی دوست ہیں، ان دونوں کے لیے کچھ تجاویز اس فقیر کی جانب سے آج میں پیش کروں گا کہ یہ خامخواہ اچھل کود کر رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کیسے۔ ایک خبر اور بھی دے دوں کہ محسن نقوی صاحب پہنچے ہیں وہاں پہ تہران، جیسے ٹرمپ کا دورہ چین ختم ہوا تو ان اناؤنس کہا جا رہا ہے وزٹ ہے، یہ بڑا اہم دورہ ہے، اور پھر انہیں آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ اور آئی پی ایل کے فائنل دیکھنے کے لیے وہاں احمد آباد میں بی سی سی آئی نے دعوت بھی دی ہے۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، میرے ساتھ رہیں ذرا۔ آج سب سے پہلے ذرا میں آپ کو سیکوینس سے بات بتاتا ہوں اور پھر بنی گالا کی کہانی بتاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر منشیات فروشی اور کا مقدمہ ہے پنکی موصوفہ کے اوپر، اور منشیات برآمدگی کے یہ جو دو مقدمات ہیں یہ دو عدالتوں میں چلے، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں اور پھر دوسری عدالت میں جو ملیر کینٹ ہے وہاں پہ کیسز گئے، ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا، اور وہاں ان کے جو وکیل ہیں انمول کے، ان کا نام ہے میر ہدایت اللہ، ان کی جانب سے جو سوال اٹھائے گئے وہ اہم، اور پھر جو وہاں پہ تفتیشی افسر ہے اس کا نام ہے مقبول مہر۔ میں نے وہاں کرائم بیٹ رپورٹر سے اور عدالتی امور کور کرنے والے کچھ صحافی دوستوں سے آج سارا دن سرکھپائی کی کہ بنیادی خلاصہ سمجھا جائے کہ ہوا کیا۔ ہم تو بیانات کی حد تک اپنے آپ کو فکس کیے ہوئے نا۔ اچھا، وہاں اس کے اوپر دوپٹہ ڈالا گیا تھا، جو آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، جھلکیاں بھی آپ دیکھیں گے، تو اس نے کیسے ہٹائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، دوپٹہ پیچھے کریں، اور اس نے کہا جب عدالت میں پیشی ہوئی، اس نے کہا 22 دن سے مجھے حراست میں رکھا ہوا ہے، ایک گاڑی کے ذریعے مجھے لاہور سے کراچی لے کے آئے، اس بیچ کبھی کس رستے پہ رکتے تھے، کبھی کس رستے سے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور میرا جو سابقہ شوہر ہے وہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ یہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو تفتیشی افسر سے عدالت نے پوچھا بھی کون ہے اس کا سابقہ شوہر، تو اس نے کہا وہ تو 3 ماہ پہلے سے چھوڑ دی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے ویلاگز میں جب پنکی کا مدعا اٹھایا تھا تو بہت سے لوگوں سے پہلے معلومات اکٹھی کر کے آپ تک پہنچائی تھی کہ پہلے یہ جب کم عمر تھی، وہ ماڈل بننے نکلی تھی، تو اس نے ایک وکیل سے شادی کی تھی جو یہ جو ڈرگ مافیا کا گینگ ہوتا ہے اس کا کرتا دھرتا تھا، اس کو چھوڑا، پھر اس نے شادی کی ایک سابق ڈی ایس پی سے جو لاہور میں تھا۔ تو پولیس تفتیشی نے بتایا کہ 3 ماہ پہلے اس کی سابق ڈی ایس پی سے بھی علیحدگی ہو چکی ہے۔ تو پنکی کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی کروا رہا ہے میرے خلاف میرا سابقہ شوہر کروا رہا ہے۔ تو جو وائس نوٹ پنکی کے نام سے باہر آئے، جس میں وہ ہدایات مختلف جاری کر رہی ہیں، جو آپ نے سن رکھی ہیں کہ مجھے کچھ ہو بھی گیا تو فلاں بندہ رابطہ کرے گا اور میں دیکھ لوں گی ان کو، ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بارے میں عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اصل میں وہ وائس نوٹس اس کے موبائل سے نہیں ہیں، اس کے مختلف کلائنٹس نے لیک کیے ہیں، اس کے موبائل سے نہیں نکلے۔ اس کے موبائل سے کیا نکلا یہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے جا کے، کلائنٹ لیک کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس نے جو وکیل ہے اس کا
میر ہدایت اللہ، اس نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا. وہ کہتا ہے پنکی تو 20 سال سے کراچی میں ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں میری ملزمہ کے ساتھ، میری موکل کے ساتھ. یہ بڑا اہم پہلو جہاں میں وہ کرائے نامے پہ لے جاؤں گا آپ کو، جو میں نے شروع میں ابتدائی میں آپ کو نکتہ دیا تھا. بارکیف ملزمہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اور وکیل نے بھی یہ بات کہی. انہیں بنی گالا کا نام لو، اس کے بارے میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے تفتیش کے دوران، اور جن لوگوں کے نام ہم بتائیں ان کا نام لو بنی گالا کے حوالے سے. یہ وکیل نے بھی بتایا، اور جب یہ باہر میڈیا سے گفتگو کری تب بھی اس نے کہا کہ پیشی پر کہ ان لوگوں نے جھوٹے بیان دلوائے ہیں مجھ سے کہ میں بولوں میں بنی گالا میں ایک بندے کو سامان دے کر آتی ہوں. یہ ہے دوسری کہانی جہاں پہ پہلے میں بات کر لوں آپ سے. دیکھیے سب سے پہلی بات، اور یہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں مخاطب ہوں جو ان کے حامی ہیں، عدت بھی ڈل گئی، فلاں بھی ڈل گیا، گھڑی بھی ڈل گئی، کیسز ڈل گئے مختلف قسم کے، خان صاحب کے اوپر، ان کی اہلیہ کے اوپر. کو فرق پڑا؟ مطلب جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، یا ان کی جو سپورٹ بیس ہے، یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کا جو حلقہ ہے، اس پہ کوئی فرق پڑا اس سے؟ مطلب کیسے کیسے عجیب کیسز نہیں بنے؟ کوئی فرق نہیں پڑا. میں ویسے صحافی اپنے تجزیے کی روشنی بتا رہا ہوں، پبلک پلس کو دیکھتے ہوئے بتا رہا ہوں. حالات بدل گئے، حالات میں جو جمود تھا وہ اوپر نیچے ہوتا رہا، مختلف بین الاقوامی واقعات ہوتے رہے، لیکن سپورٹ بیس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. از اٹ اے فیکٹ؟ اگر فیکٹ ہے تو پنکی کا یہ بیان جو ہے اس کو آپ فوراً اچک کر تو پنکی کو بے گناہ کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے پریشر ڈالا جا رہا ہے. مجھ سے ایکس کے اوپر ایک صاحب بحث کر رہے تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ پنکی بالفرض یہ بیان دے بھی دیتی دباؤ کے اوپر، اگر اسے کہا گیا ہے. اول تو میری خبر یہ ہے کہ ایسی بات نہیں، اس کے برعکس ہے. اگر اسے کہا گیا ہے تو اسے کو فرق پڑنا تھا خان صاحب اور خان صاحب کی مقبولیت پہ. تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ سوچیں ذرا، غور کریں، فائدہ کس کا ہے؟ یہ بات کرنے کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کیا یہ ادارے ایجنسیاں بیوقوفی کی حد تک تو انہوں نے عجیب و غریب پرچے درج کیے ہوئے ہیں مختلف ادوار میں، مختلف سیاسی انتقام کی بنیاد پہ، ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. بھئی یہ تو ایک انتہائی نیچ حرکت ہوتی ہے ہی کچھ نہیں اس میں. کیسے آپ اس کا تعلق جوڑتے؟ اور اس سے فائدہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کس کو فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ پنکی کو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ اس کے وکیل کو ہو رہا ہے کہ اس نے فوراً توجہ لینس بدلا، اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹیں، اور اصل صورتحال سے توجہ ہٹا دی، اور جذبات میں آ کے پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر اس کی تائید کرنے لگ پڑا. دیکھیں بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے. اور جو اینٹی پی ٹی آئی ہے، حکومتی حلقہ، اس کی تو عقل ویسے گھاس چرنے گئی ہوتی ہے. اور بھائی آپ نے خان صاحب، بنی گالا، ان کی اہلیہ یا ان کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کیا کچھ نہیں کر لیا؟ یہ آخری کسر رہ گئی تھی، اس سے کیا مل جانا تھا آپ کو؟ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ انتہائی نیچ اور گھٹیا قسم کی حرکت ہے، اور اگر نہیں ہوا تو فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا. بس سادہ سی بات ہے. بنی گالا کے اوپر خواہ مخواہ نقطہ اٹھا کے توجہ ہٹائی گئی ہے. اصل بات یہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا عمران خان صاحب کی بیس کے اوپر، نہ نقصان ہونا ہے، نہ انہیں کو فائدہ اس کا ہونا ہے. چند لمحوں کے لیے کچھ جذباتی سپورٹر ورکر اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اس کے حق میں بات کرنا شروع ہو گیا، دیکھیے جی کیس ہی بڑھ گیا، اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں. اگر نوبت یہ آ گئی ہے کہ پنکی سے آپ نے بیان دلوانا ہے تو آپ صلح کر لیں، بالکل ٹھیک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی شاطرانہ چال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر یہ جب وہاں ملیر کینٹ گئی تو وہاں شاہد حسین نے جب سوال پوچھا تو اس نے کہا ہم تو ڈوبیں گے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اس سے مراد کیا تھی؟ اگر یہ بے گناہ ہے، اگر اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو یہ پھر کسے سنا رہی ہے؟ اس کا صنم کون ہے؟ اب آتے ہیں اصل حقیقت کی جانب. محترمہ موصوفہ جو پنکی صاحبہ ہیں، یہ سوال سب سے اہم کہ انہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک وفاقی تحقیقاتی ادارے نے، خفیہ ادارے نے لاہور سے پکڑا، سندھ پولیس کے حوالے کیا. سندھ میں حرکت میں کیوں آئی پولیس اور نظام؟ وہاں تو سب کچھ چلتا ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ ماضی قریب میں دو انتہائی اہم سیاستدان جو ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ نشے کی بھیڑ چڑھی، کوکین کی، مبینہ طور پر مجھے کہنے دیجیے. اس کے بعد کچھ بیوروکریٹس جو کرتا دھرتے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہوا کہ ان کی اولاد بھی اس لت میں لگ گئی ہے. تو جب بات اپنی اولاد تک پہنچی تو پھر سندھ کی ایک اہم ترین شخصیت جو بڑی طاقتور خاتون ہے، وہ حرکت میں آئیں، ان تک یہ باتیں پہنچیں، انہوں نے ذمہ داروں کو بلایا، انہوں نے کہا پکڑیں، وگرنہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ معاملہ پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب اس کے موبائل فون سے جو کچھ نکلا اس میں شوبز کے لوگوں کی فہرست زیادہ ہے. میں نام جان بوجھ نہیں لوں گا. ایک صاحب کا نام آپ سن چکے ہیں جو بٹ کے نام سے مشہور ہیں، ایک خاتون ہیں جن کے اینڈ پہ خان آتا ہے، اور ایک بڑے اہم پروڈیوسر رائٹر بھی ہیں،
کچھ سیاسی شخصیات بھی ہیں. کراچی کے بڑے بڑے جو حلقے ہیں نا، حلقے میپ پہ اگر آپ دیکھیں جن کا سائز بہت بڑا ہے، اگر آپ میپ کھولیں تو 200 سے آنورڈ شروع جو حلقے ہوتے ہیں 200، یعنی کئی حلقے ہیں، 2-4 آگے 2-4 آگے، میپ کھولیں تو آپ کو پتہ چل جائے بڑے وسیع حلقے ہیں نا، علاقائی طور پر، جغرافیائی طور پر، وہاں اور وہاں کے جو لوگ ہیں، میں اشارتاً آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ ان کے تانے بانے یہاں سے ملے. بہرکیف یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید اصل کردار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ لاہور میں اس کا جو کرایہ نامہ ہے، یہ لاہور میں رہی تھی، وکیل نے وہاں کہا ہے، بتایا ہے. تو ہمارے بڑے سینئر یہاں پہ صحافی ہیں، احمد فراز، ان کی تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی 11 ماہ کے لیے اس نے طاہر نامی ایک شخص کے نام پر گھر کرائے پہ لیا لاہور میں، جہاں زیب اشرف کا گھر ہے. 45,000 روپیہ فی مہینہ کرایہ، اور وکیل کہہ رہا ہے یہ 20 سال سے کراچی گئی نہیں. تو اگر ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے یہاں لاہور میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مرکزی کردار یہ ہے کیا یہ وہ پنکی میڈم ہے جس کے نام کی گولڈ کوکین بکتی ہے؟ اس کے اوپر میں نے دیکھا شمع جنیجو صاحبہ سندھ سے ہیں، اور سندھ کی سیاسی جو وہاں پہ لوگ ہیں ان سے اچھی ان کی شناسائی ہے، حکومت کی حلقوں سے بھی اچھی شناسائی ہے. وہ سوال اٹھا رہی ہیں اس سلسلے میں کہ اصل کردار ہے کون ہے. یہ تو شاید سیلز گرل ہے، یہ اس کو مشکوک کرتا ہے. اور وہ جو کہہ رہی ہے کہ جی اپنے وکیل سے پوچھ رہی تھی کہ وہ بابا نے کوئی بندہ بھیجا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا بابا کون ہے؟ بابا سائیں کہیں گے ہم سندھ میں، اگر کراچی میں کھڑے ہیں تو وہ بابا سائیں ہے کون جس نے کسی بندے کو بھیجنا تھا آج پنکی سے ملنے کے لیے؟ تو یہ ہے اس کا نظام اور اس کی صورتحال. 22 مئی تک اس کو جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے. 4-5 پولیس اہلکار خواتین اس کے آس پاس موجود تھیں جو اس کو بار بار ماں سے ڈھانپ رہی تھیں. دیکھیے بات پتہ کیا ہے، نظام کو اس نے چیلنج کیا ہے، اور جرم پیشہ معاملہ یہ ضرور ہے. اس سارے سیکوینس میں پنکی کی گرفتاری سے لے کے لاہور سے کراچی اور پھر بنی گالا کی کہانیوں تک ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں یہ اس سسٹم کو، پولیس کو، گورننس کو، حکومت کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا، ننگا کر دیا. اگر آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں تو بالکل اس کے اوپر میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. ہاں البتہ ہمارا جو جذباتی سیاسی ورکر ہے، حکومت کا حامی یا حکومت کا مخالف، وہ خام خواہ نڈھال ہو رہا ہے. یہ بڑی گیم ہے، بڑے کرداروں کا معاملہ ہے، کہانی اس کے پیچھے کچھ اور ہے. میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں، یہ چھوٹے موٹے کردار ہیں جن کو چیس بورڈ پہ سجایا جاتا ہے، ڈوریں ہلائی جاتی ہیں، چند لمحوں کے لیے میڈیا یوز ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے ورکر سپورٹر یوز ہوتا ہے، کہانی کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. بڑے بڑے کردار آئے تھے، آن علی ماڈل گھر اور پتہ نہیں کیا کیا کردار آپ نے دیکھے. کیا بنا تھا ان سب کا؟ ایسا ہی یہاں بھی ہوگا، نوٹ فرما لیں آپ. ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نقوی صاحب چلے گئے ہیں دورہ چین جیسے ختم کیا ٹرمپ نے، اور اس نے، میں نے صبح کے ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ تھوڑا مطمئن ہے کہ یورینیم کی افزودگی کی مقدار کے اوپر تو ہم تسلی نہیں رکھتے. البتہ جوہری پروگرام اگر ایران 20 سال تک تعطل کا شکار رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. تو میرا خیال ہے پیش رفت ہوئی، اسی لیے اس نے مزید حملے نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اعلان بھی نہیں کیا. اور ایران نے بھی مین وائل روس کی جانب سے جو پیشکش تھی افزودہ یورینیم کو لینے کی، اس کے اوپر مثبت نوٹس کا اظہار کیا. اب محسن نقوی اچانک وہاں پہنچے ہیں تو یہ بڑی معنی خیز ڈیولپمنٹ ہے. اسی سینیریو میں یہ ایران کے اعلیٰ حکام سے وہاں ملیں گے، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے پچھلے 5-6 دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کو لے کر کے ایک اور ایفرٹ کے کچھ نکال لیا جائے معاہدے کے نام پر. محسن نقوی چونکہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں تو انہیں وہاں پہ آئی سی سی کا جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے اس کا بورڈ کا اجلاس ہونا ہے. تو آئی پی ایل کا فائنل بھی آ گیا وہاں 30 یا 31 مئی کو حیدرآباد میں، تو وہاں بلایا گیا فائنل دیکھنے کے لیے بھی اور بورڈ اجلاس میں بھی. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری اور ان کے سابق چیف بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے. تو کیا محسن نقوی جائیں گے؟ میرا خیال ہے جانا چاہیے، اور اس لیے کہ اگر دعوت مل رہی ہے آئی سی سی کی جانب سے جانا چاہیے، اور بھارت کی جانب سے سگنلز بھی ایسے آ رہے ہیں، جانا چاہیے. فیصلہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے 2-4 دن بعد ہی کرنا ہے. مجھے اجازت دیجیے اور یہ پنکی کے نام پہ زیادہ ہلکان نہ ہوں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اصل کہانی کچھ اور ہے، یہ صرف کردار ہیں، یہ مہریں ہیں، ڈوریں ہیں جو باندھی ہوئی ہیں مختلف کٹ پتلیوں کے ساتھ، اور انہیں ہلایا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت یا توجہ ہٹائی جائے یا کوئی نئی کہانی شروع کی جائے یا مجھے اور آپ کو آرے لگایا جائے. اللہ حافظ.